کا رات بیتی اس جگہ پر قافلے والوں نے یہ سوچا کہ اس یہودی کی سمت ہم رات گزار لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ صبح جب دن ہوگا تو ہم آگے چلے جائیں گے، معاملات پہ دیکھ لیں گے۔ وہ یہودی یہ بات کرتا ہے کہ جب سر انور اس یہودی کے اس کلیسا میں جب ٹھہرایا گیا، اس یہودی کے گھر رکھا گیا، اس یہودی نے اس سر کو ادب کے ساتھ معطر لگا کے تہذیب کے ساتھ ایک جگہ پہ رکھا۔ جب ایک جگہ پہ اس سر کو رکھا تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کے سر کو دیکھا اور ان کے سر کو دیکھا تو میں قریب ہوا کہ حسین ابن علی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، جنبش میں ہیں، اور میں نے کان لگا کے سنا اور آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آواز آ رہی تھی کہ اب جاننا چاہتے ہو کہ ظالم کس کروٹ پلٹ کھا رہے ہیں، کس کروٹ وہ پلٹتے ہیں، ان کے پہلو کس سمت جا رہے ہیں، یہ آواز آ رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی اثناء کے اندر یہ قرآن کی سورۃ شعراء کی آیت ہے، یہ حسین ابن علی کے لبوں پہ جاری تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یحییٰ نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ یہ کون سا سر ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے باپ کا نام تو پتہ چل گیا، ان کی ماں کا نام، والدہ کا نام کیا؟ تو لوگوں نے کہا ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ہے۔ آج نبی کا گھر، نبی کی اولاد کس سمت ہے؟ اور وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر ان کے نانا جان کا دین برحق نہ ہوتا تو ان سے یہ دلیل برہان کبھی ظاہر نہ ہوتی، حسین کے زبان پہ قرآن ظاہر نہ ہوتا۔ اور وہ کہتا ہے یہ ساری بات کر کے اس نے آگے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، طویل اس کا معاملہ ہے، میں خلاصہ دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے آگے ایک راوی امام اسماعیل ابو الحنوک، یہ بھی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، نگاہ اٹھی، زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، ہر سمت نور ہے، اور دیکھا کہ نگاہ جب ہم نے اٹھائی کہ ہر سمت نورانی مخلوق، سفید رنگ کے پرندے حسین کے گرد طواف کر رہے ہیں، سر حسین کو تک رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ پھر اسی اثناء میں حیران ہو کر اٹھا کہ چاہا کہ حسین ابن علی کے سر کی طرف بڑھوں، اور جب میں نے آگے بڑھنا چاہا تو ان کے پاس گیا اور مجھے آگے بڑھنے نہ دیا، روک دیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت آدم صفی اللہ بھی آ رہے ہیں، جناب آدم پہلے انسان، جناب آدم بھی آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ راوی لکھتے ہیں کہ جناب آدم حبیب دو جہاں کے پاس تعزیت کر رہے ہیں۔ نبی تعزیت کرنے کو آ جائیں، نبی مصطفیٰ کے پاس آ جائے تو آج امت کیا سے کیا کرے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچانک دوسرا نعرہ لگا، اور نعرے میں یہ بات کہی
کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اسی پہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نبی وہ آ رہے ہیں، حضرت اسحاق تشریف لا رہے ہیں، اور جملہ انبیاء آئے، اور ان تمام نبیوں کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ یہ سارے آ رہے ہیں، اور کس لیے؟ اور آ کے یہ حسین ابن علی کے لیے وہ آئے، حسین ابن علی کے لیے، اور ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حیدر کرار مولا علی بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، امام جعفر طیار بھی موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ اور ان ہستیوں کے گیسوں بکھرے پڑے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوں اس طرح وہ بکھرے پڑے ہیں، اور ایک ایک کر کے انبیاء اور جملہ احباب ایک ایک کر کے امام حسین کے سر مبارک کو اٹھا کر تعظیم دے رہا ہے، چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، اور ایک نور کی کرسی لائی جا رہی ہے، اور مسافر عرش سید الرؤوف الرحیم کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ وہ نورانی کرسی اور وہ نورانی معاملات یہ ہو رہے ہیں، اور آپ اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، اور امام الانبیاء کے گرد و نواح زمین پر تمام انبیاء بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام کرسی پہ جلوہ افروز، اور انبیاء زمین پہ بیٹھے، اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک تلوار اور ایک آگ کا عصا ہے۔ وہ فرشتہ نمودار ہوا، اور ایک ہاتھ میں تلوار اور آگ کا عصا، اور دوسرے ہاتھ سے یہ شخص کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھے پکڑا، جو پہرے دار تھا، اس فرشتے نے پکڑا اور پکڑ کے جھنجھوڑا، اور کہنے لگا میری چیخ نکل گئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے خاندان کا حبدار ہوں، میں نے یہ بات کہی، اور پھر یہ لوگ مجھے جبر و کار کے ساتھ لائے، اور پھر اپنے ہمراہ لے آئے۔ یہ سن کر اس فرشتے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ حسین ابن علی خون کس کا ہے، یہ کس کا لال ہے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو میرے گال کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا داغ پڑ گیا، اور میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اسے چھوڑ دو۔ آقا علیہ السلام نے سفارش کی، اسے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو کہتا ہے مجھے ہوش آیا، اور میرے ہوش اٹھ کے معاملات اور سے اور ہو گئے کہ میں یہی تک رہا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک سوائے نورانی مخلوق کے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ ختم ہوا تو راہب عیسائی کا یہ سلسلہ رہا، تو وہ آگے جملہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور راوی ہیں، ساتھ تمام اکٹھے کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ